السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج آپ کا لیکچر نمبر 48 ہے اور معاشی ترقی اور منصوبہ بندی والا چیپٹر ہم شروع کر رہے ہیں. اس وقت معاشی لحاظ سے دنیا کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک طرف وہ ممالک ہیں جن کی فی کس آمدنی بہت زیادہ ہے. انہیں دنیا کی تمام تر آسائشات و سہولیات میسر ہیں جس کی وجہ سے ان کا معیار زندگی بہت بلند ہے. ایسے ممالک کو ہم ترقی یافتہ ممالک کا نام دیتے ہیں جن میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان جیسے ممالک شامل ہیں. دوسری طرف ایسے ممالک ہیں جن کی فی کس آمدنی بہت کم ہے. انہیں بنیادی ضروریات زندگی بھی میسر نہیں ہیں. ان ممالک کی عوام کا معیار زندگی نہایت پست ہے اور غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمارا ملک ہے. یہ ترقی پذیر ممالک کہلاتے ہیں. ان میں جن ممالک نے معاشی ترقی کی طرف قدم اٹھایا ہے اور ایسے پروگرام اور پالیسیاں وضع کی ہیں جن کے تحت معاشی ترقی ہو سکتی ہے، انہیں ہم ترقی پذیر ممالک کا نام دیتے ہیں، جس میں پاکستان، ہندوستان، ایران، سعودی عرب وغیرہ شامل ہیں. اس کے برعکس جن ممالک نے ابھی معاشی ترقی کی طرف قدم نہیں بڑھایا، انہیں ہم پسماندہ ممالک کا نام دیں گے، جس میں بر اعظم افریقہ کے بہت سے ممالک شامل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 حصوں میں دنیا کے مختلف ممالک کو تقسیم کیا گیا ہے. ایک پسماندہ ممالک جن میں بر اعظم افریقہ کے ممالک کی مثال دی ہے، اور ایک ترقی پذیر اکانومیز جس میں پاکستان، ہندوستان جیسے ممالک کی مثال دی گئی ہے، اور ایک ترقی یافتہ ممالک جس میں امریکہ، فرانس، برطانیہ جیسے ممالک کی مثال دی گئی ہے. اب معاشی ترقی کس کو کہتے ہیں؟ معاشی ترقی کا مفہوم مختلف جو معیشت دان ہیں انہوں نے اپنے اپنے الفاظ میں معاشی ترقی کی وضاحت کی ہے، جس میں پروفیسر ولیمسن لکھتے ہیں کہ معاشی ترقی سے مراد ایسا عمل ہے جس کے تحت کسی ملک کے لوگ دستیاب ذرائع کا بہتر استعمال کر کے اشیاء و خدمات کی فی کس مقدار میں مسلسل اضافہ کرتے ہیں. دستیاب ذرائع کا مطلب ان کے ملک کے اندر جو بھی قدرت کی جانب سے اور انسان نے اپنی کاوش سے، محنت سے جو قدرتی اور انسانی ذرائع یا آرٹیفیشل ریسورسز موجود ہیں، ان کی موجودگی میں جس قدر انہوں نے ترقی کی ہے اور اشیاء و خدمات کی پیداوار میں ہر سال مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے معاشی ترقی ہو رہی ہے. پروفیسر ہگنز کے الفاظ میں معاشی ترقی کسی ملک کی مجموعی اور فی کس آمدنی میں مستقل اضافے کا نام ہے جس کا پھیلاؤ تمام پیشوں اور آمدنی حاصل کرنے والے گروہوں تک ہوتا ہے. آرتھر لیوس لکھتے ہیں، معاشی ترقی کی تعریف: معاشی ترقی سے مراد فی کس پیداوار میں اضافہ ہے. یعنی وہ فی کس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے ایک باشندے کے حصے میں کس قدر پیداوار آتی ہے. واٹسن لکھتے ہیں، معاشی ترقی کسی ملک میں اشیاء و خدمات کی پیدائش اور صرف میں آبادی کے مقابلے میں تیزی سے اضافے کا نام ہے. ایلس لکھتے ہیں، معاشی ترقی کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ معاشی ترقی سے مراد سرمایہ کاری کے ذریعے ملک کے پیداواری ذرائع کو ترقی دینا اور ملک میں اس طرح کی بنیادی تبدیلیوں کو لانا ہے جو ملک کی مجموعی پیداوار اور فی کس حقیقی آمدنی میں اضافے کا باعث بنتی ہے. کنڈل برگر کے الفاظ میں معاشی ترقی سے مراد زیادہ پیداوار ہے. سنائڈر کے الفاظ میں معاشی ترقی سے مراد ملک کی پیداوار میں طویل عرصے کے لیے اضافہ کرنا ہے. اور جامع ترین تعریف پروفیسر میئر اور بیلڈون نے کی ہے. ان کے الفاظ میں معاشی ترقی سے مراد ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں کسی ملک کی حقیقی قومی آمدنی ایک طویل عرصہ وقت میں بڑھتی ہے. اگر معاشی ترقی کی رفتار آبادی میں اضافے کی رفتار سے زیادہ ہو تو فی کس حقیقی آمدنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اس تعریف کو سب سے زیادہ جامع سمجھا گیا، اس لیے اس کی وضاحت اس ڈیفینیشن کی
مختلف پارٹس کے اندر کی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے معاشی ترقی ایک عمل ہے، دوسرے نمبر پہ جس کے نتیجے میں حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ اس عمل کے لیے طویل عرصہ وقت درکار ہے۔ اب اس کی سب کی علیحدہ علیحدہ وضاحت ہوگی۔ معاشی ترقی ایک عمل ہے جس کے تحت کوئی ملک اپنے ذرائع کو بہتر طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے معیشت میں اہم تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ملک کی حقیقی قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تبدیلیاں عام طور پہ دو قسم کی ہوتی ہیں: عوامل کی رصد میں تبدیلی اور اشیاء و خدمات کی طلب میں تبدیلی۔ عوامل کی رصد کسی ملک میں معاشی ترقی کے عمل کے دوران عوامل کی رصد میں، یہ اشیاء غلط لکھا ہوا ہے، عوامل کی رصد میں درج ذیل تغیرات رونما ہوتے ہیں۔ پہلا، معاشی ترقی میں ذرائع کا بہتر اور بھرپور استعمال کیا جاتا ہے، نئے معدنی ذرائع تلاش کیے جاتے ہیں، ملکی وسائل کو پیداواری کاموں کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ معاشی ترقی کے دوران نئے اور بہتر طریقے پیدائش اختیار کیے جاتے ہیں۔ تقسیم کار یعنی کام کو تقسیم کر کے کرنا، اور تخصیص کار یعنی ہر جس طرح سے کام تقسیم کیا جائے گا اور جس کے حصے میں جو کام آئے گا اس میں وہ اسپیشلائزیشن حاصل کر لے گا، اسے کہتے ہیں تخصیص کار کا عمل اپنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مصارفی پیدائش یعنی جو لاگت آ رہی ہوتی ہے اس چیز کے پیدا کرنے پہ وہ کم ہو جاتی ہے اور اشیاء کی پیدائش نفع بخش ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے معاشی ترقی کے دوران لوگوں کی آمدنی، صرف دولت، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی آمدنی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، لہذا بچتیں بڑھتی ہیں اور تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اس سے شرح نمو یعنی ترقی کی شرح یا گروتھ ریٹ جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا ہے معاشی ترقی کے دوران مزدوروں کی آجرانہ مہارت، ہنرمندی، استعداد کار بڑھتی ہے، جس سے نئی ایجادات جنم لیتی ہیں، جدت اور اختراع کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور ملک کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہے پانچویں نمبر پہ معاشی ترقی کے دوران ملک کے اداراتی نظام میں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوتی ہیں، جس سے مؤثر آبادی کا تناسب بڑھ جاتا ہے، لوگوں میں معاشی ترقی حاصل کرنے کا شعور پیدا ہو جاتا ہے، تعلیم عام ہو جاتی ہے، جدید تحقیق کی وجہ سے شرح اموات میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ تو 5 پوائنٹ تھے عوامل کی رصد میں تغیرات کے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے اسی معاشی ترقی ایک عمل ہے کہ جو ڈیٹیل ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں اشیاء و خدمات کی طلب میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے لوگوں کی فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، آمدنی کی تقسیم میں بنیادی تبدیلی واقع ہوتی ہے، اس میں عدم مساوات کم ہونے لگتی ہے، لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ سہولیات بھی میسر آتی ہیں، اس طرح سے صرف دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب صرف دولت بڑھتا ہے تو اس کا دوسرا مطلب ہی یہی ہے کہ اشیاء و خدمات کی طلب میں اضافہ ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آبادی کے مختلف شعبوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، کل آبادی میں بچوں کا تناسب کم ہو جاتا ہے، مؤثر آبادی کا تناسب بدل جاتا ہے، شہری دیہی آبادی کے تناسب میں بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، معاشی ترقی کی بدولت شہری آبادی کی طرف جھکاؤ بڑھ جاتا ہے اور اوسط عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے معاشی ترقی کے دوران لوگوں کی پسند تبدیل ہو جاتی ہے، آمدنی میں اضافے کی وجہ سے اثر نمائش زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی دکھاوے کا اثر، یعنی لوگ اس وجہ سے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں، ایسی اشیاء کی ڈیمانڈ بڑھاتے ہیں اور جن چیزوں کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ ان کا معیار زندگی بلند ہے یا یہ امیر لوگ ہیں۔ اس طرح سے جو اشیاء تعیش کی اشیاء ہیں، جسے آپ کہہ لیجیے لوگوں کو دکھانے کے لیے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے خریداری میں، وہ بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ سہولیات اور تعیشات کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اب معاشی ترقی کی تعریف میں جو معاشی ترقی ایک عمل ہے اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب ہے اس کے لیے دوسرا پوائنٹ کہ جس میں حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ معاشی ترقی کے دوران مختلف تغیرات رونما ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ملکی اور قومی پیداوار
میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہی معاشی ترقی کا بنیادی مقصد ہے۔ ملک میں ترقی کے نتیجے میں پیداوار میں اضافہ ہو، اس سے فی کس آمدنی میں بھی اضافہ ہو تاکہ عوام کی معیار زندگی بلند ہو سکے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کسی ملک میں معاشی ترقی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کی حقیقی قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہو۔ تیسرے نمبر پہ ہے طویل عرصہ وقت۔ معاشی ترقی کا عمل طویل عرصے میں مکمل ہوتا ہے اور یہ عرصہ 20 سے 25 سال یا اس سے بھی زائد ہو سکتا ہے، کیونکہ میگا پروجیکٹ مثلاً پل، ڈیم تعمیر کرنا، سڑکیں وغیرہ جو بن رہی ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں، بجلی گھر نئے بنتے ہیں، اسکول، کالجز، ہاسپٹلز بنتے ہیں، وہ نئے کھولے جاتے ہیں۔ ان سب کاموں کے لیے طویل عرصہ وقت درکار ہوتا ہے۔